ارے بیٹا آؤ کھا لے کے جاؤ جی جاؤ بعد میں آ کے کھاتے. کیا رویہ ہے. ماں محبت سے کھانا بنا رہی ہے آپ کے لیے, آپ ماں کو چھڑکی دے کے جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کا. پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس کا زیادہ حق ہے, تو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کا. پھر پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ جب صحابی رسول پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں تمہارے باپ کا. تو باپ سے 3 گنا مرتبہ ماں کا زیادہ ہے, لیکن ہم لوگ چھڑکی سے بات کرتے ہیں. القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں رکی ہوئی ہے, آخری وقت ہے القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. القمہ کی بیوی آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی القمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نبی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا القمہ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو ماں کہتی ہے اللہ کے نبی ان کے والد تو زندہ نہیں ہے, ان کی ماں زندہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو بلاتے ہیں, بلا کے پوچھتے ہیں کہ القمہ کیسا لڑکا ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے القمہ نماز کا پابند ہے, القمہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, القمہ تہجد گزار ہے, القمہ بہت اچھا لڑکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے پوچھتے ہیں کہ تم القمہ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ القمہ سے تم راضی ہو, خوش ہو یا ناراض ہو؟ القمہ کی ماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں القمہ سے ناراض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے, تم القمہ سے کیوں ناراض ہو؟ تو وہ ماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی القمہ مجھ سے جب بھی بات کرتا ہے اللہ کے نبی القمہ میرا دل توڑ دیتا ہے. القمہ مجھ سے جب بھی بات کرتا ہے چھڑکی سے بات کرتا ہے. اے اللہ کے نبی میں القمہ سے راضی نہیں ہوں, میں القمہ سے ناراض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں القمہ کا آخری وقت ہے, تم القمہ کو معاف کر دو. القمہ کا آخری وقت ہے, تم القمہ کو معاف کر دو. لیکن ماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں القمہ کو نہیں معاف کروں گی. القمہ جب بھی بات کرتا ہے چھڑکی سے بات کرتا تھا, میرا دل توڑ دیتا تھا, میں القمہ کو نہیں معاف کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں بلال لکڑیاں اکٹھا کرو. بلال القمہ کی ماں پوچھتی ہے اللہ کے نبی لکڑیاں کیوں اکٹھا کرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں القمہ سے تم ناراض ہو, اگر القمہ سے تم ناراض رہو گی تو القمہ کو جہنم میں جلایا جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم القمہ کو یہیں پہ جلا دیتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کی بات کرتے ہیں, ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے, ماں تڑپ جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں القمہ کو معاف کرتی ہوں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کہتی ہے کہ میں القمہ کو معاف کرتی ہوں, وہاں پر القمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور القمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم القمہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں, اس کے بعد تدفین کرتے ہیں. تدفین کرنے کے بعد سارے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا. اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا. سارے صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی خطاب فرما کے کہتے ہیں, اور قرآن میں بھی یہ آیت آئی ہے, اف کی آیت آئی ہے قرآن میں. قرآن میں آتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. لیکن نوجوان اپنی جوانی میں اتنا مجبور ہے, اپنی جوانی میں اتنا مسرور ہے, اس کو ماں دکھتی نہیں ہے, ماں سے چھڑکی سے بات کرتے ہیں, ماں سے ادب سے بات نہیں کرتے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت نہیں کرتے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے دوستوں. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو گے, جس کے ماں باپ راضی اس
کا اللہ بھی راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، اس کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں سے، اپنے والد سے معافی چاہنا ہے۔ اگر ہم معافی نہیں چاہیں گے تو ہمارے یہ رمضان کے روزے، یہ ہماری رمضان کی تراویح، یہ ہماری رمضان کی نمازیں ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی دوستو۔ پڑھنے کے بعد بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ جس کے ماں باپ راضی اس کا اللہ بھی راضی۔ صرف ماں باپ اگر نماز کے لیے یا دین کے لیے روکتے ہیں تو جب ان کی بات نہیں سننا ہے، ورنہ ماں باپ اگر تمہارے کافر بھی ہو جائے، اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم کیوں نہ ہو جائے، تم کو تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، ان کی جتنی خدمت کرنا ہے اتنی خدمت کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں بہت قیمتی چیز ہے دوستو۔ جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بھی خوش رکھتے ہیں اور وہاں پر بھی خوش رکھتے ہیں۔ دعا کے لیے اس لیے ضروری ہے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مانگ کیا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے ہی طور کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتے ہیں، اے موسیٰ رک جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ میں سوال تک نہیں آیا، میں پہاڑ پہ پہنچا بھی نہیں، اے اللہ آپ مجھ کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ کہ تم نبی ہے بول کے ہم تم کو ہر چیز عطا کرتے تھے۔ موسیٰ تمہاری جب ماں دعا کرتی تھی تو ہم تمہیں عطا کرتے تھے۔ موسیٰ تمہارے جو ماں باپ ہیں اس دنیا میں اب نہیں رہے موسیٰ، ہم نے تمہارے ماں باپ کو موت دے دی ہے موسیٰ۔ تمہارے پیچھے جو 4 ہاتھ اٹھتے تھے موسیٰ، آج تمہارے پیچھے وہ 4 ہاتھ نہیں رہے موسیٰ۔ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو سوچ سمجھ کے مانگو۔ موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ تم نبی ہے بلکہ ہم تم کو عطا کرتے تھے موسیٰ۔ اے موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ، جب تمہاری ماں تم جب گھر سے نکلتے تھے، تمہاری ماں جب دروازہ لگاتی تھی موسیٰ، تو تمہاری ماں یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ ضدی ہے، کچھ مانگ لے تو دے دینا۔ موسیٰ تمہاری ماں دعا کرتی تھی تو ہم تمہیں عطا کرتے تھے موسیٰ۔ آج تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی موسیٰ، آج تم مانگنا تو ذرا سمجھ کے مانگنا موسیٰ، چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو ہم رد کر دیں گے موسیٰ۔ موسیٰ بن عمران سجدے میں جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آہ و بکا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا درجہ ہے دوستو، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اسی لیے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نوجوانوں، اپنی ماں کی دعا لے کے نکلو۔ اگر کوئی کام سے نکلتا ہے تو اپنی ماں سے جا کے کہو، اے ماں میرے لیے دعا کرنا، میں اس کام سے نکل رہا ہوں۔ اگر تم امتحان لینے کے لیے جاتے ہو تو ماں سے کہنا، اے ماں میرے لیے دعا کرنا، میں امتحان لکھنے جا رہا ہوں۔ ارے تم جب تک امتحان سے واپس نہیں آتے، تم جب تک گھر نہیں آتے، دیکھنا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا نہیں کرتی۔ یہ ماں کا درجہ ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا میں لگ جاتی، لیکن ہم لوگ ماں باپ کی دعا لیتے نہیں۔ تم جب تک گھر نہیں آتے ماں تمہارے لیے دعا میں رہتی ہے۔ آج مان لو کوئی بھی دعا بول کے چلے جاؤ، آئے بات دیکھو تمہاری ماں پہلے تم سے پوچھے گی کہ تمہارا ایگزام کیسے گیا، پہلے تم سے سوال ہوگا تجھ کو نوکری ملی یا نہیں ملی۔ دیکھو تو صحیح ماں کی دعائیں لو دوستو، ماں کی دعاؤں سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ارے ماں کی خدمت نہیں کرتے جن کے ماں باپ
इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे पूछिए माँ कितनी कीमती चीज है, कितनी कीमती चीज है माँ बाप। जिसके माँ बाप नहीं है उनसे पूछिए कि कितना बड़ा वो होता है, और जिनके माँ बाप बीमार है उनसे पूछिए कि माँ बाप की कीमत क्या है। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र दराज करे। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। माँ बाप के मर्तबे को समझिए, माँ बाप की दुआएं लिखिए। माँ बाप की अगर दुआएं मिलेंगी तो हम जन्नत में भी जाएंगे और हमारी जिंदगी यहाँ पर कामयाब होगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? है अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ मूसा जन्नत में जो तुम्हारा साथी होगा वो एक खस्साब है। मूसा एक गोश्त काटने वाला है, जन्नत में वो तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खस्साब मेरा साथी होगा? तो हाँ मूसा खस्साब तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मैं उसकी दुकान पे जाना चाहता हूँ, आप मुझे उसका पता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पता बताते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उस गोश्त की दुकान खस्साब के पास जाते हैं, जाके उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रहने दोगे? तो वो खस्साब कहता है, रहिए, मुझको क्या है। तो वो खस्साब के साथ दुकान पे बैठते हैं, देखते हैं कि खस्साब ज्यादा काम नहीं करता, अपना गोश्त बांटता है, गोश्त बेचता है। गोश्त बेचने के बाद कुछ गोश्त बचता है वो अपने कपड़े में डालता है और घर के लिए जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ घर को जाते हैं तो वो मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ औरत बेड पे लेटी हुई है बिस्तर पे। ये खस्साब जाता है, अपने हाथ से रोटी डालता है, उस गोश्त के सालन का सालन बनाता है और वो बेड पे जो बूढ़ी औरत रहती है उसे उठाता है, अपने हाथ से खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। उसके बाद जब वो पानी पी लेती है वो बुड़बुड़ा के कुछ कहती है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर से ये नजारा देखते हैं। उसके बाद वो खस्साब जब करीब आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि क्या मामला है, ये कौन सी, ये औरत कौन थी? तो वो कहता है ये औरत जो है मेरी बूढ़ी माँ है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। मैं जब आके इसकी खिदमत करता हूँ, मैं इसको रोटी खिलाता हूँ, मैं इसको पानी पिलाता हूँ, फिर जब मैं इसको लिटाता हूँ तो मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, कहती है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। माँ ये दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। मूसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि माँ की दुआ है, माँ की दुआ की वजह से ये खस्साब फसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। ये माँ बाप का मामला है दोस्तों, ये माँ बाप का मर्तबा है। माँ बाप की खिदमत करिए, अपने माँ बाप के साथ एहसान करिए। हम और आप नहीं कहते, कुरान कहता है सूरह लुक़मान में अनिश्कुरुली वलिवालिदैक, अपने माँ बाप का तुम शुक्र अदा करो। किसी के शुक्र के बारे में आयत नहीं है, माँ बाप के बारे में आती है अनिश्कुरुली वलिवालिदैक, अपने माँ बाप का तुम शुक्र अदा करो। दूसरी जगह कुरान कहता है वबिलवालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम एहसान किया करो। बात वक्त ऐसा हो जाता है कि हम लोग सही रहते हैं, उनकी औलाद सही रहती, लेकिन माँ बाप गलत रहते हैं, उसके बावजूद उनको तक नहीं कहना। दोस्तों हमको मालूम है कि माँ गलत कहती है या कुछ बात पे गुस्सा हो जाती है तो माँ को कहने दो, उसके गुस्से को निकालने दो और जाके जवाब नहीं देना। इंशाल्लाह उसके बाद खुद ब खुद ही आपके हालात इंशाल्लाह सही हो जाते हैं। माँ बाप की खिदमत करिए। मैं कहता हूँ अगर कोई अपनी जिंदगी में जीरो है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों से, अगर तुम अपनी जिंदगी में जीरो है, अगर तुम पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ सके, अगर तुम बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते थे नहीं बन सके, तुम बड़े लीडर बनना चाहते थे नहीं बन सके, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए, तो मैं उन लोगों से भी बात कहना चाहूंगा, तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए
इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। देखो माँ बाप की खिदमत करके तुम्हारे लिए रास्ते अल्लाह ताला हमवार कर देते हैं, तो फिर रास्ते पे देखो तुम्हारा बिजनेस भी उरूज पे होगा, तुम पढ़ाई में भी इंशाअल्लाह पर हो जाओगे। इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए दोस्तों। और ये जो रातें हैं, ये जो आखिरी हमारी रातें हैं, ये बहुत मुतबर्रिक रातें हैं। ये जो रातें हैं ये